اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا. اب اس کی حکمت ہے کہ اس نے سب کو سب کچھ ایک جیسا نہیں دیا. دولت سب کو ایک جیسی نہیں دی، صحت سب کو ایک جیسی نہیں دی، حسن سب کو ایک جیسا نہیں دیا، طاقت سب کو ایک جیسی نہیں دی. جس طرح انسان برابر نہیں ہے، اس کی انگلیاں برابر نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساری جگہ بھی برابر نہیں رکھی. مسجد کی اپنی شان ہے، اور جہاں کسی اللہ والے کا مزار ہو اس کی اپنی شان ہے. کعبۃ اللہ کی اپنی عظمت ہے، اور روضہ رسول کی اپنی عظمت ہے. تو جگہوں میں بھی فرق ہے، حالانکہ سب کو اللہ نے پیدا کیا. اسی طرح یہ ساری گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی، سارے سال، مہینے، ہفتے، دن اللہ نے پیدا کیے، لیکن سارے سال بھی برابر نہیں ہے. جس سال ہمارے آقا آئے اس سال کی اپنی شان ہے. اس طرح سارے مہینے برابر نہیں ہیں، ماہ رمضان کی اپنی شان ہے، اور سارے دن بھی برابر نہیں ہیں. میلاد والے دن کی اپنی شان ہے، اور ساری راتیں بھی برابر نہیں. شب قدر کی، شب معراج کی، شب برات کی اپنی شان ہے. اسی طرح 10 محرم الحرام کے دن کی اپنی الگ جدا شان ہے. یہ عام دنوں جیسا نہیں ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی شان کو خود بیان فرمایا، اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کچھ خاص احکام بھی ارشاد فرمائے. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو حضور کے دنیا سے پردہ کر جانے کے تقریباً 50 سال بعد ہوتی ہے. اس دن کی شانیں پہلے سے بہت زیادہ تھیں، وہ تو مزید ایک نسبت حاصل ہو گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے. مسلم شریف میں حدیث پاک، بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، سنن دارمی میں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا کے بیٹے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم المدینہ تھا، حضور نے مدینہ میں قدم رکھا. فوجد الیہود صیامن یوم عاشوراء، تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. فقالا، پس آپ نے فرمایا، لہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ فقالو، انہوں نے کہا، ھذا یوم عظیم، یہ بڑا عظیم دن ہے. انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، کہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم والے دن نجات عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، اور غرق کیا فرعون کو اور اس کی قوم کو. فصامہ موسیٰ شکرن، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا. فنحن نصومہ، اس لیے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. فقالا، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں اور تم سے زیادہ حقدار ہیں. فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا. وَآمَرَ بِصِيَامِهِ، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو. یعنی یہ دن پہلے بڑی عظمتوں و شانوں کا مالک، اس لیے ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے. اور دوسری روایت وہ بھی ابن عباس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی صوم عاشوراء، 10 محرم کے روزے کے بارے میں، صوموہ، کہ اس کا روزہ رکھو، وصوموا قبلہ او بعدہ یوما، لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی ایک روزہ ملا لو. یعنی یا 9-10 محرم کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا رکھ لو. ولا تشبہوا بالیہود، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. یعنی وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم ساتھ ایک اور ملا لو، یا 9-10 کر لو یا 10-11 کر لو.
اس لیے ہمیں اس دن کا خصوصی طور پہ روزہ رکھنا چاہیے. اور جب ہم روزہ رکھیں گے تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی وجہ سے راضی ہو جائے گا. اب اس دن میں مسلمان خصوصی طور پر کھانے بناتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں, گھروں میں بھی اہتمام کرتے ہیں, اور کچھ بیچارے بے علم لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ عام سا دن ہے جس طرح باقی دن ہے. یعنی ایک تو انہوں نے امام حسین کا ذکر نہیں کرنا اس دن, خاموشی ہے, اور اس کے علاوہ جو اس دن کی باقی عظمتیں ہیں وہ بھی تسلیم نہیں کر رہے. اب یہ حدیث پاک سنیے, امام بیہقی نے شعب الایمان میں لکھا, وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, عبداللہ ابن مسعود روایت کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من وسع علی عیالہ فی النفقہ, جو اپنے گھر والوں کے لیے خرچے کو وسیع کر دے یوم عاشوراء 10 محرم والے دن, 10 محرم کو اچھا کھانا بنائے, شاندار اہتمام کرے, زیادہ کھانا بنائے, بہترین کھانا بنائے, خاص اہتمام کرے. وسع اللہ علیہ سائرہ سنتہ, اللہ اسے سارا سال وسیع رزق عطا فرمائے گا. یہ سبب ہے کہ مسلمان اس وجہ سے بھی اس دن کو زیادہ سے زیادہ کھانا بنا کے خود بھی اچھا کھانا کھاتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر, اہل و عیال پر, اس میں سارے مسلمان آ جائیں گے, سارے مسلمان خاندان ہی تو ہیں, ان کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا, اللہ اس کے لیے رزق کو وسیع کر دے گا, سارا سال بے برکتی نہیں آئے گی. اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس دن زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی اور کھانا تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اور بھی ارشاد فرمائے, لیکن یہاں ایک آپ کا عمل سنیے. عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, قال کہتے ہیں, ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا, یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا, میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں کہ کبھی آپ کسی بھی دن کے روزے کو فضیلت دیتے ہو خاص طور پر, الا مگر ھذا یوم عاشوراء, مگر 10 محرم کے روزے کو. یعنی پورے سال میں رمضان کے سوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے روزے کو خاص اہتمام کرتے اور اس کو فضیلت دیتے. وہاں شہر, نہ صرف اس دن کو بلکہ سارے مہینے کے روزوں کو, یعنی شہر رمضان, ماہ رمضان کا مہینہ. تو 10 محرم کا روزہ اور ماہ رمضان کے روزوں کی اللہ کی شان ہے. میں کہ اللہ کے رسول خاص اہتمام یا تو ماہ رمضان میں کرتے ہیں روزوں کا خصوصی اہتمام, یا 10 محرم کو کرتے. اب سنیے ابو ہریرہ سے, قال کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, افضل الصیام بعد رمضان, ماہ رمضان کے بعد افضل روزے شہر اللہ المحرم, اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. سارے مہینے کا انہوں نے ذکر کر دیا کہ محرم کے مہینے رمضان کے بعد سب سے زیادہ شان والے ہیں. کیسے؟ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ, جیسے فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز سب سے بلند شان والی ہے, اسی طرح رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ شان والے روزے محرم کے مہینے کے ہیں.